مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی کہ زمین کے پیٹ سے پیدا کیا اور نکلا وہ ایک انڈا بنا اور کیچڑ تھے اور اس میں سے تو سر انسان جو ہے اس کا جو بیبی ہوتا ہے جو چھوٹا ایک دن کا یا جو وہ تو ایک کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتا، جبکہ جو ڈارون کی تھیوری جو ایپ سے اگر ایوالو ہوا ہے انسان، تو جب وہ انسان جو موجودہ شکل سے قریب تر میں جب آیا تو اس کی نگہداشت تو کرنے والوں کو تھا، جو اگر اس کو مان لیجیے کامن اینسیسٹری تھی، تو اس کو تو سر اور بھی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں، مطلب صرف قیاسات اور جو فاسل تو ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے، اس کے بعد جو جینس پہ جو کام کرنے والے جو زیادہ تر ریسرچر ہیں وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ہیں، ایک سروے بھی ہیں میڈیا میں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کریشنزم کو سپورٹ کریے، بگ بینگ تھیوری ہے جو کریشنزم کو سپورٹ کریے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو یہ علوم ہیں ان میں سر میں دعوت دوں گا کہ آپ ان تمام علوم کا مطالعہ کریں، دیکھیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ جب ہم نے انسان کے ڈی این اے کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھا ہے تو کیا انکشافات ہوئے ہیں، انسان کے جین کا مطالعہ کیا تو کیا انکشافات ہوئے ہیں، ہم نے جب خلیے کا مطالعہ کیا تو کیا پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں۔ ان سب چیزوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ تصور اب محض تصور اور محض خیال اور محض وہم بن کے ڈیزائنر تھیوری آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اٹھی اور وہ بھی سائنس نے پیش کیا نہ کہ مذہب نے، تو ڈیزائنر تھیوری میں بھی میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، ڈیزائنر تھیوری کا میں نے تو نام نہیں لیا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے حق میں وہ ایویڈنس ملنا تو ایک طرف رہا، دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو میں نے اس لیے ذکر کیا فاسل کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کا فاسل بھی ملے کامل شکل میں ملے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو گھوڑا گاڑی تھی یہ بگی بنی اور بگی نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاسلز میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں جو جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو سر مذہب کا کام تو یہ بن گیا کہ وہ بیٹھ کے آتا ہے، جو بھی ڈسکوری آتی ہے نہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، جب اسٹیبلش فیکٹ بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ثابت ہے قرآن سے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کے فاسل جو غائب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن مذہب کی بحث کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ فکشن کو سائنسی حقیقت۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اعتراض ڈارون کی تھیوری پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الحاد وابستہ ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرے کی سطح اس پر زیادہ اعتراض ہے نہ کہ ایولیوشن کی تھیوری اٹ سیلف پہ، اسی لیے جو آپ ایولیوشن کی تو مجھے تو کسی پر بھی اعتراض نہیں، میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں بنی جس کے خلاف ایویڈنس آتا چلا جا رہا ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی پیش کیجیے، آپ اس کو عقیدہ بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر کیا ایویڈنس آ رہا ہے زیادہ جو اس میں سر جو دونوں وہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اسی طرح پوٹینشیل ہے اس کے اندر بھی جو اس کو فیور کر رہے ہیں، اور جو کریٹکس ہیں ایولیوشن کے تو اس میں بھی پوٹینشیل ہے جو دونوں اس کے چیز کو کباڑ خانے میں کیوں پھینکنا ہے؟ اصل میں تو رویہ ہے جس پر نقد ہو رہا ہے، ایک چیز ایک نظریہ ہے، نظریے کو نظریے کی حیثیت سے رکھیے، اس کے حق میں کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کیجیے، اس کے خلاف ایویڈنس آئے تو اس کو بھی پیش کیجیے، جب کسی نظریے کے حق میں آپ تعصب کا مظاہرہ کریں گے پھر اس پر تنقید کی جائے گی۔ تعصب کا مظاہرہ ایولیوشن کے جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کے پرو ہیں جو اس کو پیش کرتے ہیں اس کی فیور میں جو مختلف جو علوم ہیں اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا سر میرا سوال ہے کہ قرآن سے آپ ایولیوشن، میں کسی ایسے شخص کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں جس نے